لیے آیا تھا تو اس نے آتے ہی حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے. اور یہ ہاشمیوں کا طریقہ کار تھا کہ یہ اپنے اونٹوں کے گلے میں کلادا نہیں ڈالتے تھے. اونٹوں کے گلے میں تو جو میری طرف یہ اونٹوں کے گلے میں آواز پیچھے تک آ رہی ہے جی؟ بس پیچھے تک آ رہی ہے. میں جلدی کروں کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مومنین زیارت سے میں اب عربوں کے ہاں اب توجہ میری طرف رکھیں. عرب کا ہر قبیلہ اپنے اونٹ کے گلے میں ایک کپڑا ڈالتا تھا. وہ اس قبیلے کی پہچان تھی. وہ اونٹ بتا دیتا تھا یہ کس قبیلے کی. ہاشمی اپنے جانور کے گلے میں پٹا نہیں ڈالتے تھے اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور کو پکڑ لیں. ابرہا نے آتے ہی حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑے تو یہ تاریخی حوالہ تو دینیات اور اسلامیات میں ہے کہ حضرت عبد المطلب نے آ کے کہا کہ میرے اونٹ کہاں ہیں. اس نے کہا میں تیرے اللہ کا گھر گرانے. تیرے اللہ کا ذہن قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا, آپ قریب ہوں گے تو میں کچھ پڑھوں گا. میں تیرے اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں, تو اونٹ لینے آ گیا. گھر کا نہیں پتا. فرمایا اونٹوں کا مالک میں ہوں, گھر کا مالک وہ ہے. لہذا آج بھی عقیدہ یہی رکھنا, عزاداری خطرے میں نہیں, عزادار خطرے میں ہے. عزاداری کا وارث موجود ہے. اب حضرت عبد المطلب جن کا نام شیبۃ الحم تھا اور کنیت کے حوالے سے عبد المطلب مشہور ہوئے تھے, یہ مکہ میں بیٹھ گئے. کہانی پوری یاد آ رہی ہے جی. اب وہ جو امیہ شام میں رہ گیا تھا, اس نے شام میں ایک بد کردار اور بدکار عورت سے شادی کی. اس کے ہاتھ سے اس کی دو اولادیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. بیٹے کا نام تھا حرب, بیٹی کا نام تھا ام جمیل. اب یہ ام جمیل جو تھی یہ آ گئی ابو لہب کے گھر, یہ بن گئی ابو لہب کی زوجہ. رسول کا گھر ابو لہب کے گھر کی دیوار ایک تھی. یہ وہ ملعونہ عورت تھی جو اپنے گھر کا کوڑا رسول کے گھر میں پھینک اور جناب خدیجہ کو اذیت دیتی تھی اور ابو لہب رسول کو اذیت دیتے تھے. اللہ کو ان سے اتنی نفرت تھی, اللہ نے ان دونوں شوہر اور بیوی کی مذمت میں پوری صورت بھیجی. تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. اور اس کی بیوی کے لیے وَامْرَأَتُهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ, اور وہ عورتیں جو لکڑیاں ڈھوتی ہیں. امیہ کی بیٹی کو قرآن میں لکڑیاں ڈھونے والی عورت کہا گیا ہے. اب اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو رشتہ دار تھے اور آپ نے کربلا میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یہ غلام تھے, میرے پاس دلیل ہے اور میں کربلا میں بیٹھ کے دلیل دینے لگا ہوں. 3 جگہوں پہ اہل بیت نے انہیں غلام زادے کہا ہے. پہلی دلیل جب فتح مکہ میں ابو سفیان رسول کے پاس آیا تھا, رسول نے کہا چاہ غلام کی اولاد میں نے تجھے آزاد کیا. دوسری بار حاکم شام نے کہا تھا اے علی میرے مقابلے میں سوچ کے آنا, میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے. علی نے جواب دیا تھا طلحہ بن عدی کے ہاتھ میں. علی نے کہا جا اس سے کہہ دینا غلام زادوں کا امام زادوں سے کیا مقابلہ. اور تیسری جگہ سیدہ عالیہ نے دمشق کے دربار میں کھڑے ہو یزید سے کہا تھا یبن عبد القاہ, اور ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. تو یہ میرے پاس 3 دلیلیں ہیں کہ اگر یہ خونی رشتہ دار ہوتے تو نہ رسول غلام زادہ کہتا, نہ علی غلام زادہ کہتا, نہ شہزادی غلام زادہ کہتی. یہ ہاشمیوں کے رشتہ دار نہیں تھے, یہ نسل امیہ میں سے تھے. بات یہاں تک پہنچ گئی تھی آپ کے ذہن میں. اب امیہ کی نسل سے میں نے آپ کی حاکم شام تک تاریخ آپ کو پوری سنا دی. حاکم شام آیا, حاکم شام کے بعد یزید آیا. 3 سال 4 ماہ یزید کی حکومت کا دور رہا. یزید کے بعد اب تخت پہ کون آ گیا؟ مروان بن حکم, جس کو رسول نے باپ سمیت مدینے سے نکالا تھا. مروان بن حکم کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان آ گیا. عبد الملک بن مروان کے بعد ولید بن عبد الملک, ولید بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک, ہشام بن عبد الملک کے بعد سلمان بن عبد الملک, سلمان بن عبد الملک کے بعد یزید بن عبد الملک,
یزید بن عبد الملک کے بعد عمر ابن عبد العزیز آیا جس نے فتح اولاد فاطمہ کو واپس کیا تھا. ہم صرف گندے کردار نہیں بتائیں گے، اگر کسی نے اچھا بھی کیا ہے. اس نے فتح اولاد محمد کو واپس کیا. عمر بن عبد العزیز کا دور جاتا ہے. عمر بن عبد العزیز کے دور کے بعد منصور دوانکی آ جاتا ہے. منصور دوانکی کے بعد ہارون رشید آ جاتا ہے. ہارون رشید کے بعد مامور رشید آ جاتا ہے. مامور رشید کے بعد مہدی عباسی آ جاتا ہے. مہدی عباسی کے بعد ہادی عباسی آ جاتا ہے. پھر معتصم باللہ آ جاتا ہے. پھر محتسب باللہ آ جاتا ہے. پھر موثق باللہ آ جاتا ہے. پھر متوکل آ جاتا ہے. پھر معتمد آ جاتا ہے. ادھر خلافت کہاں سے چلی اور کہاں گیا گئی. ادھر عبد مناف کے بعد عبد المطلب آ جاتا ہے. عبد المطلب کے بعد عبداللہ آ جاتا ہے. عبداللہ کے ساتھ ابو طالب آ جاتا ہے. عبداللہ سے محمد آ جاتا ہے. ابو طالب سے علی آ جاتا ہے. ابو طالب کا بیٹا ہوتا ہے، محمد کی بیٹی ہوتی ہے، دونوں کی آپس میں شادی ہوتی ہے. ادھر سے حسن آ گیا، ادھر سے حسین آ گیا، ادھر سے سجاد آ گئے، ادھر سے باقر آ گئے، ادھر سے جعفر آ گئے، ادھر سے قاسم آ گئے، ادھر سے رضا، ادھر سے طارق گیا، ادھر سے نکی آئے، ادھر سے عسکری آئے، ادھر سے اموی مر گئے، عباسی مر گئے، دربار اجڑ گئے، بادشاہ قبروں کی جہنم میں چلے